کل ہم نے اصحاب الفروض میں سے ہو گیا جی اصحاب الفروض میں سے مردوں کی بحث ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھی کہ کل 4 مرد ایسے ہیں جو صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے حصہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصص مقرر کیے ہیں اور وہ ہے باپ، دادا، خاوند اور مادری بھائی. ان 4 کے حصص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ کل کے سبق میں پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ باپ کے شریعت اسلامیہ میں 3 حالتیں ہیں. باپ اگر میت کی اولاد ہے تو میت کے باپ کو سدس ملے گا. مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد موجود ہے یا مذکر اولاد ہے تو باپ کو صرف سدس ملے گا. اگر میت کی بالکل اولاد نہیں ہے تو باپ اسبہ بن جائے گا. اگر میت کی مؤنث اولاد ہے تو سدس مال اسبہ. یہ 3 حالتیں ہیں. بیان یہی 3 حالتیں دادا کی ہیں، لیکن چوتھی حالت اس میں ایک مزید بڑھ جائے گی کہ باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا. میت کا باپ بھی زندہ ہو اور میت کا دادا بھی زندہ ہو تو میت کے دادا کو کچھ نہیں ملتا. اس کے بعد ہے خاوند. خاوند کی شریعت اسلامیہ نے 2 حالتیں رکھی ہیں. اگر تو میت یعنی خاوند وارث بنے گا تو میت بیوی ہے، تو اگر میت کی اولاد ہے تو خاوند کو ربع ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کو نصف ملے گا. اس کے بعد ہے مادری بھائی. مادری بھائی کی 3 حالتیں ہیں. اگر میت نے اپنا اکیلا مادری بھائی چھوڑا ہے تو اس کو اکیلے کو سدس ملے گا، اور اگر ایک سے زائد بھائی چھوڑے ہیں تو ان کو سب کو ثلث ملے گا، پھر آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے. اور اسی طرح تیسری ان کی حالت کہ اگر میت کا باپ یا بیٹا ساتھ موجود ہو تو مادری بھائی کو کچھ نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتے. یہ مذکر کی 4 حالتیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہے مؤنث. مؤنث میں سب سے پہلے مادری بہن. مادری بھائی اور مادری بہن کی ایک ہی حالت ہے ان تینوں کی، یعنی مادری بہن اکیلی آئے تو اس کو سدس ملے گا، اگر ایک سے زائد ہو تو ان کو ثلث ملے گا، اور اگر میت کا باپ یا بیٹا موجود ہو تو مادری بہن محروم ہو جاتی ہے. تو مادری بھائی والے ہی اس کی کیفیت ہے. اکیلی ہوگی
تو یہ سدس کی مالک ہے، یعنی 1/6 یہ لے جائے گی۔ اگر 1 سے زائد ہے تو یہ 1/3 ثلث یعنی 1/3 کی یہ اکیلی مالک ہوگی، یہ 1 سے زائد جو ہے وہ مالک ہوگی۔ اگر میت کا باپ یا بیٹا، باپ کہتے ہیں اصل وارث اور بیٹا کہتے ہیں فرع وارث، اولاد کو فرع کہتے ہیں اور ماں باپ کو اصل کہتے ہیں، تو فرع مذکر یعنی بیٹا اور اصل باپ کہلاتا ہے۔ تو میت کی اگر اصل یا فرع مذکر وارث ہو تو یہ محروم ہو جاتے ہیں، مادری بھائی اور مادری بہن۔ ان مادری بہن بھائیوں کا ایک اور بھی سسٹم ہے، اگر یہ اکٹھے آ جائیں، مادری بہن اور مادری بھائی، تو یہ 1 سے زائد ہے تو یہ گویا 2 بہنیں ہی ہیں یا 2 بھائی ہی ہیں، تو 1 سے زائد کے حکم میں شامل ہوں گے۔ باقی جو ہیں جیسے بیٹی کے ساتھ آگے ہم ذکر کرتے ہیں، بیٹا اگر میت کا آ جائے تو وہ اسبہ بن جاتا ہے۔ اس کا مذکر مادری بہن کا جو مادری بھائی ہے وہ اس کو اسبہ نہیں بناتا، یہ اسی حالت اور کیفیت میں رہیں گے، اور نہ ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو ایک حصہ ملتا ہے، مادری بہن بھائیوں میں یہ بھی تفریق نہیں ہے، یہ برابر کے جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہ 5 مادری بہن بھائی آ جائیں گے تو اس مال کے پھر ہم 5 حصے کریں گے، ایک ثلث ان کو دے کر اس کے پھر آگے 5 حصے برابر برابر ان کو دیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان میں مذکر کتنے ہیں، ان میں مؤنث کتنے ہیں۔ تو گویا مادری بہن بھائی کی وراثت ایک ہی ہے، ان کو مادری بھائی والی وراثت سمجھ لیں یا مادری بہن والی وراثت سمجھ لیں، ان کے احکام میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہے ورثاء میں 5واں، اور جو ہم اصحاب الفروض ذکر کر رہے ہیں ان میں یہ 5واں ہے، اور مؤنث میں پہلا مؤنث جو وارث ہوگی بنے گی وہ ہے مادری بہن۔ اس کے بعد ہے خامد، یہاں مادری بھائی سے مراد، جی پوچھے جو کوئی مسئلہ نہیں۔ 4 کل ہو گئے نا مذکر، تو اصحاب الفروض میں سے 5واں آج ذکر کر رہے ہیں، لیکن مؤنث کل مذکر سارے اصحاب الفروض تھے، آج مؤنث بتا رہے ہیں۔ یہاں مادری بھائی ہی مراد ہے، یہ سب بھائی، صرف مادری شرط ہے مادری کی، حقیقی بھائی جو ہے اس کی کوئی وراثت شریعت نے مقرر نہیں کی، حقیقی بھائی اسبہ ہے، آپ نے اسبات میں پڑھا ہے نا، بنوت بیٹے کی شریعت نے کوئی وراثت مقرر نہیں کی، اسی طرح ابوت لیکن اس کی شریعت نے وراثت مقرر کی ہے، باپ کی وراثت آپ کل پڑھ آئے ہیں۔ اخوت کی شریعت اسلامیہ میں کوئی وراثت مقرر نہیں ہے، بھائی اسبہ وارث بنے گا، کوئی مقرر شدہ اس کی وراثت نہیں ہے۔ تو جس جگہ ہم مادری لکھ رہے ہیں یہ بہن بھائی جو ہے مادری ہی ہوں گے، حقیقی بہن بھائی یہاں مراد نہیں ہے۔ قاری صاحب جی اگر اولاد میں کوئی فیمیل ہو تو اس کا کتنا حصہ ملے گا؟ یہ ابھی آ رہے ہیں، بیٹی یعنی بیٹی آئے گی نا اولاد میں تو اس کا۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 پر اور مؤنث میں نمبر 2 پر، یعنی ٹوٹل جو اصحاب الفروض ہے 4 کل پڑھے تھے، 5واں مادری بہن، اور 6 نمبر پر بیوی۔ بیوی کی کل 2 حالتیں ہیں، جیسے خامد کی 2 حالتیں ہیں اسی طرح بیوی کی بھی 2 حالتیں ہیں۔ باپ اصل بیٹا فرع، فرع کا مطلب یعنی وراثت کی زبان میں ایسے تو ہم کہتے ہیں نا باپ بیٹا، کہیں آپ کتاب میں یا کہیں آپ کوئی اور وراثت کی جو ہے بک اس میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں یہ آ جائے کہ اگر میت کا اصل یا فرع مذکر وارث ہو تو یہ محروم ہوگے، تو یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ وراثت کی زبان میں اصل باپ کو کہتے ہیں اور فرع بیٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں ہے, بس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصولیوں کے ہاں, اس کی وضاحت ذرا کی. جی, اصحاب الفروض کو تو 4 ہیں نہ, تو 5واں کہاں سے آیا اس کا بتائیں. کل اصحاب الفروض وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے, تو کل ہم نے 4 مذکر صاحب فرض تھے, ان کا ذکر کیا ہے. اب جو مؤنث ہیں آپ نے لکھے ہوئے ہیں نا, مؤنث اصحاب الفروض, ٹھیک ہے, بیوی, بیٹی, ماں, پوتی, حقیقی بہن, لاتی بہن, مادری بہن, تو ان کی بھی وراثت شریعت اسلامیہ نے مقرر کی ہے. آج ہم وہ پڑھ رہے ہیں. سے کون مراد ہے, یہ ہو گیا. جی, بیوی کی بھی کل 2 حالتیں ہیں, یعنی بیوی کب وارث بنے گی؟ جب خامد فوت ہوا ہے. تو جب خامد فوت ہوا, مراد کیا ہوگا کہ میت سے مراد خامد کی, میت کی کوئی اولاد نہ ہو. ربع ملے گا, کل مال کا 1/4 ملے گا. میت کی کوئی اولاد ہے تو اس وقت سمن ملے گا. یہ ابھی آپ بس اسی طرح لکھتے جائیں گے نا انشاءاللہ, تو جب ہم ٹیبل بنائیں گے ورثاء کا, اس میں آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ابھی اس کو حل کرنے کی آپ کوشش نہ کریں, ابھی لکھنے کی کوشش کریں. اس میں اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ پوچھ لیں. ان کا کسی کے ساتھ کیسے ملا کہ ہم نے یہ حصے بنانے ہیں, یہ انشاءاللہ جب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو مزید بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی, اصحاب الفروض میں نمبر 6 بیوی ہے, مؤنثوں میں نمبر 2. بیوی کی 2 حالتیں ہیں, یا تو اس کو ربع ملے گا یا سمن ملے گا. ربع اس صورت میں ملے گا کہ میت یعنی خامد کی کوئی اولاد نہ ہو, وہ اس بیوی سے نہ ہو یا کسی اور بیوی سے نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک بندے نے 4 شادیاں کروائی ہیں, تو کسی بھی بیوی سے اس کی اولاد ہے تو ان بیویوں کو سمن ملے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, بیوی 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, یہ ان کا یہی حصہ ہے. اگر تو میت کی اولاد نہیں ہے تو ربع ملے گا, اور اگر میت کی اولاد ہے تو سمن ملے گا. اگر 2, 3, 4 ہے تو پھر وہ برابر میں آپس میں سارے مال کو اس کو تقسیم کر لیں گے جو بیویوں کا ہے. یہ نہیں کہ الگ الگ کو ربع ملے گا یا الگ الگ کو 8واں حصہ ملے گا. جی, امید ہے انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہو. جی, بیوی کی دوبارہ دیکھ لیں. بیوی کی 2 حالتیں ہیں, میت یعنی خامد مرد فوت ہوا ہے تو اس نے اس حالت میں بیویوں کو چھوڑا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے, تو اس وقت بیوی کو ربع یعنی 1/4 ملے گا. اگر میت کی اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 یعنی سمن ملے گا, 8واں حصہ. جی, بیویوں کے جاتے کا احکامات ہیں, یہ آپ مد نظر رکھ لیں. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اولاد اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے, بے شک وہ فوت ہو گئی ہے یا اس کو طلاق دے دیا, جیسے خامد کی وراثت میں آپ نے سمجھا تھا. نمبر 2 پہ 1 سے زائد بیویاں ہو تو ان کا حصہ یہی ربع یا سمن ہی ہے, یعنی 4 یا 8واں حصہ ہی ہے, اور بعد میں یہ برابر کی اس میں شریک ہو جائیں گی. جی, اسی طرح
جو بیوی اس کے نکاح میں ہے، رخصتی سے قبل یہ خامد فوت ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ اسی طرح وراثت کی حقدار ہوگی۔ بیوی اس کے نکاح میں ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کے باوجود بیوی جو ہے وہ وراثت کی حقدار ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جو ہے وہ طلاق رجعی کے اندر ہے اور دوران عدت خامد فوت ہو گیا ہے، تو بھی بیوی جو ہے وہ وارث بنے گی۔ اسی طرح اگر اس نے طلاق بتہ یعنی تینوں طلاق جو تیسری طلاق ہے وہ دے دی، اور یا بیوی نے خلا لے لیا، یا ان کا آپس میں لیان ہو گیا ہے، اس صورت میں بیوی اس کی وارث نہیں بنے گی۔ ایک اور چیز سمجھیں، ایک بندہ کافر ہے، وہ مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں 6-7 بیویاں ہیں، یعنی دوران کفر اس کے نکاح میں 6-7 بیویاں ہیں۔ اب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام کہتا ہے یہ 4 بیویاں صرف اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو پھر اس نے ابھی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اس کو موت آ گئی ہے، تو اب قرہ اندازی کی جائے گی۔ قرہ کے طرز میں نتیجے میں جو جو اس کی بیوی قرار پائے گی صرف وہ 4 بیویاں اس کی وارث بنے گی، باقی اس کی وارث نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ کر دیں۔ جی جی، اب یعنی وہ کٹھی 6 کی 6-7 اسلام لے آئیں گے، پھر نہیں کافر تو پہلے پڑھ لیا نا موانے میں، یہی کہہ رہا ہوں نا، اسلام قبول کر لیا، بیویوں نے بھی قبول کر لیا، لیکن ابھی اس نے فیصلہ کرنا ہے کون سی 4 رکھوں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا اسلام، تو پھر تو وہ وارث نہیں بنتی نا۔ لا یارث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث، پھر ایک بھی وارث نہیں بنے۔ جی، اس کے بعد ہے نمبر 7، نمبر 7 پر ہے ماں۔ اگر میت کی اولاد ہو، اگر میت کی اولاد ہو اگر میت کی اولاد یا بھائی موجود ہو تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، اور اگر یہ دونوں اولاد اور بھائی نہ ہو میت کے تو میت کی ماں کو ثلث 1/3 ملتا ہے۔ ایک اس کی صورت اور آتی ہے ثلث ماں باقی والی، تو وہ میں نہیں ذکر کر رہا، یہ 2 جو ہے اس کی یعنی کثیر یہی چلتی ہے۔ یہ بیوی والا بتائیں پھر سے روایت کر دیں، یہ تو کر دیا جی۔ تو ماں کی کل 2 حالتیں ہیں، اگر میت کی اولاد ہو یا میت کے بھائی ہو تو ماں کو سدس ملے گا، اگر میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے تو ماں کو ثلث ملے گا۔ جس وقت ماں وارث بن رہی ہے اس وقت میت کا بھائی زندہ ہو، یعنی اس کی نہیں، وہ تھوڑا سا طویل ہے، ثلث الباقی کی وضاحت انشاءاللہ جب یہ تھوڑے سے ہم مسائل حل کر لیں گے پھر اس مسئلے میں جا کر وضاحت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ آپ 2 چیزیں، اولاد یا بھائی، ٹھیک ہے، اولاد یا بھائی ہو میت کا تو ماں کو سدس ملتا ہے، اور اگر جو ہے میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور میت کے بھائی بھی نہیں ہے تو میت کو ماں کو جو ہے وہ ثلث ملے گا۔
اس کے بعد ہے اصحاب الفروض میں نمبر 8، اور ورثاء میں مؤنث جو صاحب الفرض ہیں ان میں سے یہ ہے چوتھا، دادی۔ دادی کا شریعت اسلامیہ نے چھٹا حصہ رکھا ہے، دادی کا سدس 1/6، لیکن اگر میت کی ماں موجود ہو تو اس صورت میں یہ محروم ہوگی۔ میت کی ماں موجود ہو تو یہ محروم ہو جائے گی۔ دادی کے اندر دادی بھی موجود ہے اور حقیقی نانی بھی موجود ہے، اور اگر دادی اور نانی دونوں موجود ہوں تو دونوں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور وہ آپس میں آدھا آدھا کر لیں گے۔ جی 1/6 دونوں کا حصہ ہے، اس میں سے پھر آدھا آدھا کریں گے، وہ کیسے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی کر کے سارا انشاءاللہ حل ہوگا۔ جی کس جگہ؟ دادی نانی میں یا ماں میں؟ ماں میں بیٹا بھی میت ہو سکتا ہے، بیٹی بھی، دونوں کی ماں ہوتی ہے، بیٹے کی بھی ماں ہوتی ہے، بیٹی کی بھی، یعنی یہاں پر بیٹا بیٹی نہیں آپ نے کہنا، مذکر اور مؤنث کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث کا خیال کرنا ہے بس۔ تو میت کی دادی چھٹا حصہ لے گی کس صورت میں؟ جب اس کی ماں موجود نہیں ہوگی۔ میت کی ماں موجود نہیں ہوگی تو میت کی دادی یہ چھٹا حصہ لے گی، اور میت کی نانی بھی چھٹا حصہ لے گی۔ اس کے بعد ہے نمبر 9، نمبر 9 پر ہے بیٹی۔ میت اس دنیا سے چلی گئی اور اپنے پیچھے اس نے بیٹی چھوڑی ہے، میت نے بیٹی چھوڑی ہے، تو میت کی بیٹی کو سب سے پہلے اگر وہ اکیلی ہو، یعنی میت کی اولاد میں اکیلی ایک بیٹی ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو نصف، کل مال کا نصف یعنی 1/2 مل جائے گا۔ اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہیں، میت کی اولاد مؤنث ہے اور مؤنث ایک سے زائد ہے، یعنی 2 ہیں 3 ہیں، تو ان سب کا ثلثان ہے۔ بیٹی نے وراثت لینی ہے، بیٹی کس کی ہوتی ہے؟ میت کی، باپ نہیں کہنا، ماں ہو یا باپ ہو، میت بیٹی دونوں کی ہوتی ہے نا، ماں کی بھی ہوتی ہے اور باپ کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماں فوت ہو جائے اکیلی بیٹی چھوڑ کر تو بھی بیٹی کو نصف ہی ملنا ہے ماں کی وراثت سے، اور اگر باپ فوت ہو جائے اکیلی بیٹی چھوڑ کر تو اس کو بھی نصف ملنا ہے اپنے باپ کی وراثت سے۔ اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 6 ہیں، تو ان کو ثلثان ملے گا میت کے ترکے میں سے، اور اگر مذکر فرا وارث ہے، میت کا مذکر فرا وارث یعنی میت کا بیٹا، مذکر فرا وارث سے مراد مذکر کا میت کا بیٹا، یعنی بیٹا اور بیٹیاں کٹھے مل کر آگے، تو آپ نے پڑھا ہے اسبا بالغیر، تو اس وقت بیٹی کیا بن جاتی ہے؟ اسبا بالغیر، یعنی یہ اصل میں صاحب فرض تھی، لیکن اپنے درجے کے مذکر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ بھی اسبا بن گئی کہ وہ اسبا تھا۔ اب ان کی جو مشہور وراثت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اب ان کو ملے گی۔
अब हर बेटी जो है उसके मुकाबले में हर बेटे को दुगना जो है वो दिया जाएगा। तो बेटी की ये 3 वरासतें हैं। नंबर 1, बेटी अकेली आई है। नंबर 2, 1 से ज्यादा बेटियां हैं। नंबर 3, अगर बाप भी हो माँ ना हो फिर भी दादी को मिलेगा। जी हाँ, दादी को मिलेगा, दादी को माँ वाली विरासत मिलनी है। नानी के साथ नाने को भी मिल सकता है। नहीं, नाने को नहीं मिल सकता क्योंकि नाना जद्दे फासद है, नाना नहीं वारिस होता। जी, 1 से जायद, हाँ 1 से जायद है, ये सुलुसान इनमें तकसीम होगा बराबर बराबर। ये नहीं पता कि 1/2 मिलेगा या 1/3 मिलेगा, ये आगे अगली बहस। अभी सिर्फ ये है कि सुलुसान कुल माल का 2/3 जो है, यानी कुल माल के हम 3 हिस्से करके 2 हिस्से इन बेटियों को देंगे। ये 2 हो, 3 हो, 4, वो जितना भी हिस्सा बनेगा वो इनको बराबर बराबर हम दे देंगे। 2/3 सुलुसान 2/3। ये बेटी की विरासत है। बेटी कभी महरूम नहीं होती। जैसे बाप कभी महरूम नहीं होता, इसी तरह बेटी कभी महरूम नहीं होती। इसी तरह खामद कभी महरूम नहीं होता। इसी तरह बीवी कभी महरूम नहीं होती। तो ये आप जो लिख रहे हैं इसमें इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले कि कौन कौन से मुरासा महरूम होते हैं। जब आपने मुरासा की लिस्ट बनानी है कि एक बंदा फोत हो गया, उसने अपनी बीवी छोड़ी है, बेटियां छोड़ी हैं, बेटे छोड़े हैं, दादा छोड़ा है, बाप छोड़ा है, तो उसमें आप सबसे पहले उस टेबल में ये देखेंगे महरूम कौन कौन से। उसके बाद आप देखेंगे जो हम लिखते हैं कि इस वजह से इसको इतना मिला, अगर ये आ गया तो इसको इतना मिला, तो कहीं वो उसके साथ मिलकर तो नहीं आ रहा। ये इंशाल्लाह टेबल में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जद्दे फासद की तारीफ क्या है? जद्दे फासद कहते हैं उस मर्द को जिसकी मैयत की तरफ निस्बत मुअन्नस की वजह से हो रही है। जैसे नाना है कि मैयत की तरफ इसकी निस्बत दरमियान में औरत माँ की वजह से होती है। जी, बेटी। इसके बाद नंबर 10। इंशाल्लाह अपने जहन में आप छोटे छोटे से सवाल बनाकर सब रखें। इंशाल्लाह मैं अभी जो अगले 10-15 मिनट होंगे ना, उसमें मैं आपसे कहूंगा कि इधर कोई टेबल हल करवाए, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि किसी को कहा जाए आप हल करें। अभी आप सिर्फ लिख रहे हैं। इसके बाद है बेटी के बाद जद्दे फासद। जद्दे फासद कहते हैं उस मर्द को जिसकी निस्बत मैयत की तरफ किसी मुअन्नस के वास्ते से हो, उसको कहते हैं जद्दे फासद। तो फासद जो है वो वारिस नहीं बनता। इसके बाद है जी पोती। पोती अकेली वारिस है। मैयत ने अकेली अपनी पोती छोड़ी है। बेटे भी फोत हो गए, बेटियां भी जिंदगी में फोत हो गई, पूरा सामने अकेली पोती है, तो अकेली पोती निसफ माल की वारिस होगी 1/2। नंबर 2, 1 से जायद। जो बेटियों वाली विरासत है वो सारी सारी इनको मिलेगी। एक से जायद है तो बेटियों की तरह ये भी सुलुसान की वारिस। तीसरी सूरत ये है कि एक बेटी एक पोती छोड़कर मैयत जो है इस दुनिया से चली गई, यानी एक पोती है और साथ में एक बेटी भी है। एक पोती और एक बेटी है। जब पोती एक बेटी के साथ मिलकर आएगी तो इसको सुदस मिलेगा। पोती को 1/6 मिलेगा सुदस। जब है तो अकेली, ये इधर भी अकेली है, इधर भी अकेली है, लेकिन इधर साथ एक बेटी आ गई। अगर 2 बेटियां हो मैयत की 2 बेटियां, 1 या 2 पोतियां हैं, तो उस वक्त पोती महरूम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पोती को कौन सी विरासत मिलनी है? बेटी वाली।
تو جب اصل وراثت لینے والا موجود ہو تو جس واسطے سے ان کو وراثت مل رہی ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. وراثت لینے والا محروم ہو جاتا ہے جب جس واسطے سے یہ وراثت لے رہا ہے وہ موجود ہو. تو بیٹیوں کی وراثت پوتیوں کو ملنی تھی, تو بیٹیاں ایک ہو تو ان کا کچھ حصہ بچ گیا تھا, کیونکہ اصل بیٹیوں کا حصہ ثلثان ہے. تو ایک بیٹی نصف لے گئی, سدس اس کا بچتا تھا اپنے حصے میں سے, تو وہ ایک پوتی کو مل گیا. لیکن اگر دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ساتھ میں پوتیاں ہیں تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی. اگر بیٹا چھوڑا ہے تو بھی پوتیاں محروم ہو جائیں گی. دو بیٹیاں چھوڑی ہیں تو بھی مذکر کا ایک بار اگر باپ بھی ہو ماننا چاہیے. یہ مذکر کا کیا پوچھنا ہے ایک بار؟ تو پوتی دو صورتوں میں محروم ہوتی ہے. اگر میت کی دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تب بھی پوتیاں محروم. اگر میت کا ایک بھی بیٹا آ جائے یعنی مذکر وارث آ جائے, فرا وارث یعنی اولاد میں سے مذکر جو ہے وہ بیٹا یعنی آ جائے میت کا, تو پوتیاں پھر بھی جیسے پوتے کی وراثت نہیں اسی طرح پوتی کی بھی وراثت نہیں ہے. سدس میں پوتی کی پھوپھی ساتھ آتی ہے. پھوپھی کی وراثت, پھوپھی تو وارث ہے ہی نہیں, نہ اسبہ ہے نہ صاحب فرض ہے, پھوپھی کو کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے. اور نمبر 6 پر ان کی پوتیوں کی حالت یہ ہے کہ پوتیاں اور ساتھ میں پوتے آ جائیں. میت کے پوتے اور پوتیاں ہوں تو اس صورت میں پوتیاں جو ہیں وہ اسبہ بالغیر بن جاتی. تو یہ بیٹی والی وراثت دیکھیں, ایک دو کی ہے تو یہ محروم, اور ایک بیٹا ہے تو بھی یہ محروم ہو جائیں گے. یہ لسٹ والا ایک مرتبہ پھر سمجھا دیں. بیٹی والا پوتی والا, پوتی اکیلی ہے تو نصف لے گی. ابھی آپ لکھ لیں انشاءاللہ, میں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا انشاءاللہ آگے ہم نہیں جائیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. جس ایک دو دن بھی لگ جائیں تو ہم انشاءاللہ آگے پھر جائیں گے جب یہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کو نصف کب مل رہا ہے, سدس کب مل رہا ہے. یہ صرف میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں کہ ایسے میں کہتا قرآن سے ڈھونڈو, ضرب تقسیم کرو. تو یہ میں مختصر کر کے آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ٹیبل موجود ہوگا تو ہمیں فکر نہیں ہوگی, سامنے آپ کے یہ ساری چیزیں موجود ہوگی تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس حالت میں بیٹی کو یہ مل رہا ہے, پوتی کو یہ مل رہا ہے, یہ محروم ہو جائے گی, اس کو یہ مل رہا ہے. جی اس کے بعد ہے بیٹے کی موجودگی میں پوتی اور پوتے دونوں محروم ہیں. جی اس کے بعد ہے حقیقی بہن. حقیقی بہن میت کا باپ یا بیٹا موجود ہو تو جیسے بھائی کو کچھ نہیں ملتا ہے اسی طرح بہن کو بھی کچھ اصل فرا. باپ یہ لفظ آپ یاد کر لیں گے, بار بار آنا ہے اصل اور فرا, اس لیے میں آپ کو میت کا باپ یا بیٹا ہو تو بھائی بھی محروم اور بہنیں بھی محروم. آپ نے پڑھا نا اسبا میں بنوت, ابوت, اخوت. تو بیٹا اور باپ اس کی موجودگی میں یہ دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو, بہن اور بھائی یہ دونوں
محروम हो जाते हैं। उसके बाद है अब इनकी विरासत। नंबर 1, बेटी की तरह इसकी विरासत है। अकेली हो तो इसको निसफ मिलेगा, एक से जायद हो तो इनको सुलुसान यानी 2/3 मिलेगा। इसी तरह मुजक्कर वारस अपने दर्जे का यानी मैयत का भाई साथ आ जाए तो उस वक्त ये असबा बिल गैर बन जाते हैं, और बाप बेटा मौजूद हो तो ये महरूम हो जाते हैं। एक इसकी हकीकी बहन की और सूरत है, वो ये है कि मैयत की बेटी या बेटियां साथ आ जाएं। मैयत की बेटी या बेटियां ये भी मौजूद हो, हकीकी बहन। बेटी को क्या मिलना है? अगर एक होगी तो निसफ, एक से जायद होगी तो सुलुसान। लेकिन इस वक्त हकीकी बहन साथ होगी तो ये असबा माल गैर बनती है। ये जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि असबा माल गैर क्या है, तो ये है असबा माल गैर कि बेटी का भी अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया था और बहन का भी अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है, ठीक है। लेकिन बेटी की मौजूदगी में हकीकी बहन जो है, मैयत की बेटी की मौजूदगी में मैयत की हकीकी बहन वो असबा माल गैर बन जाती है, यानी असबा होकर वो विरासत लेगी। पहले बेटी को हम देंगे, बाकी जितना माल बच जाएगा वो सारा का सारा उसकी हकीकी बहन को दे देंगे। किस सूरत में? जब मैयत का ना बेटा है ना मैयत का बाप मौजूद है, और ना ही जो है मैयत का भाई मौजूद है। मैयत की मुअन्नस फरा जो है वो वारिस मौजूद है, यानी औलाद में से मुअन्नस जो है मौजूद है। मुजक्कर वाला बताइए जी एक बार। मुजक्कर में आप बताएं मुझे, मुजक्कर वाला। मुजक्कर का तो मैं कुछ नहीं बता रहा, ये तो मुअन्नस की सारी हो रही है। मुजक्कर कल हो गए 4, ये अच्छा ये मुजक्कर यानी भाई, इसको दर्जे का मुजक्कर मुराद मैयत का भाई हो। जैसे मैयत की बेटी मैयत के बेटे के साथ मिलकर असबा बिल गैर बनती है, इसी तरह मैयत के भाई के साथ मिलकर ये असबा बिल गैर बन जाती है मैयत की बहन। इसके बाद है आखिरी यानी अल्लाती बहन। विरासत के अंदर ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन आपको ये समझ आ गए, आपको विरासत समझ आ जानी है। इसमें ये आप ज़हन में रखें, कोई मुश्किल काम नहीं है विरासत समझना। अल्लाह के फजल करम से मैंने मुकम्मल विरासत जो है वो असर की नमाज से इशा की नमाज के दौरानिये में पूरी किताब विरासत की खुद बगैर किसी उस्ताद के समझी। जब मैं पढ़ता था तो नहीं समझ आती थी, ठीक है। हालांकि खाबर रशीद बाट साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़े जो है विरासत के मामले में बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको तजर्बा अता किया है, लेकिन बस क्लास में नहीं समझ आ रही। तो ये मैंने न्यू अस्पताल के जो पार्किंग है उसके अंदर बैठकर ये सिर्फ असर के और इशा के दरमियानी वक्त के अंदर पूरी विरासत बजाते खुद समझी। तो ये यानी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बस इन तरीकों पे थोड़ा सा गौर करना है। इसके बाद है अल्लाती बहन यानी पितरी बहन। अखियाफी बहन का हमने पहले पढ़ लिया है, तो अब है पितरी बहन यानी बाप की तरफ से जो आपस में बहनें लगती हैं या बहन भाई लगती है। तो मैयत अपनी पितरी बहन अल्लाती बहन अकेली छोड़ गया या छोड़ गई, अकेली होगी तो निसफ,
ایک سے زائد ہوگی تو اکیلی بہن آ جائے گی تو اس کو پدری اللہ تھی تو اس کو نصف ملے گا. ایک سے زائد ہو جائے گی تو اس کو سلوسان. اگر اس کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے, ایک حقیقی بہن بھی آ جائے میت کی, تو اس وقت اس کو سدس, جیسے بیٹی اور پوتی کو نصف اور سدس ملنا تھا ایک ایک ہونے کی صورت میں, اسی طرح پدری بہن اور حقیقی بہن کو جو ہے پدری کو جو ہے وہ سدس, اور حقیقی بہن کو, کیونکہ وہ کبھی رشتہ دار ہے, ایک ہے ماں باپ دونوں کی طرف سے رشتہ دار, ایک ہے صرف باپ کی طرف سے رشتہ دار, تو جو کبھی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا. تو حقیقی بہن نصف لے جائے گی اکیلے ہونے کی صورت میں, ساتھ میں پدری بہن ہے تو اس کو سدس دے دیا جائے گا. اس کے بعد میت کی بیٹی موجود ہے تو یہ اسبا مع الغیر, اور اگر میت کی دو حقیقی بہنیں, میت کا باپ, میت کا بیٹا, میت کا حقیقی بھائی, یہ موجود ہیں, تو ان ساری صورتوں میں یہ پدری بہن محروم ہو جائے گی. ان ساری صورتوں میں یہ پدری بہن محروم ہو جائے گی. بیٹی مال غیر کا بتائیے, یعنی بیٹی مال غیر نہیں ہوتی, بہن جو ہے وہ مال غیر ہوگی. جب بیٹی اور بہن, میت کی بیٹی اور بہن یہ اکٹھے آ جائیں گے تو یہ مال غیر بن جائے گی. آج کا سبق مشکل ہے؟ نہیں, کوئی مشکل نہیں. ہمیشہ وہ سبق مشکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشکل, جس کو ہم نے مان ہی لیا مشکل, وہ کیسے آسان ہوگا. جتنا بھی مشکل ہے اس کو ہم آسان کرتے ہیں انشاءاللہ. جب ہم پہلے ہی تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے تو آسان کیسے ہوگا. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان مقتل میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو پہلے ہی اپنی ہار مان کے بیٹھ گیا وہ اس کو کیسے حل کرے گا. ہم انشاءاللہ حل کرنے والے ہیں, آپ پریشان ہو. اگر آپ سب نے یہ ساری چیزیں لکھ لی ہیں تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا سا پریکٹیکل کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئے کہ ان ساری چیزوں کا معنی مفہوم کیا تھا. اب جو ہم کہہ رہے ہیں بیٹی کو نصف ملے گا, ثلثان ملے گا, جو ہے مادری بھائی کو اتنا ملے گا, بیوی کو اتنا ملے گا, خامد کو اتنا ملے گا. اردو میں اچھا چلے انشاءاللہ میں ابھی یہ کر رہا ہوں. جی آپ میں سے کوئی لکھانا چاہتا ہے کوئی ایک سوال برا سا, لیکن کوشش کریں صرف 2 برا سا جو ہے وہ لکھائیں. پہلے 1-2 برا سا وہ لکھائیں. فیس بک پہ جی جی کوئی ایک مثال کسی کے ذہن میں ہو, لیکن 1-2 برا سا سے زیادہ نہیں ہے. پھر آپ انشاءاللہ جب ہمیں یہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ بے شک جو ہے نا 20 برا سا لے کر آ جانا. وہ انشاءاللہ آپ خود حل کریں گے, میں نہیں, انشاءاللہ آپ حل کریں گے اللہ کی فضل سے. جی چلے اتنی دیر تک. نہیں اسبا مال غیر کا مطلب ہے اسبا ہیں وہ سارا مال باقی سمیٹیں گے. ٹھیک ہے, چلے سب سے پہلے اسبا مال غیر ہی ہم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مال غیر نہیں سمجھ آ رہا. ایک میت جو ہے وہ اس دنیا سے گئی ہے, اس نے اپنی بیٹی اور اپنی بہن چھوڑی ہے. اپنی بیٹی اور اپنی بہن جو ہے وہ اس نے چھوڑی ہے.
बेटी जब अकेली हो, अब सबसे पहले आप बेटी की हालात देखें। बेटी की कितनी हालतें हैं? 3। अकेली होगी तो निसफ मिलेगा, एक से जायद होंगी तो सुलुसान मिलेगा। अगर साथ में मैयत के इसके दर्जे के मुज़क्कर वारिस भी मौजूद हैं तो उस वक्त बेटी को असबा बिल गैर होने की वजह से यानी असबा मिलेगा। यानी असबा बस है, ये बिल गैर माल गैर आगे वजाहत है कि ये बजाते खुद असबा था, किसी के साथ मिलके हुआ, या किसी साहिब फर्ज की वजह से ये असबा बन गया है। बाकी ये हुक्म इनके असबात वाले ही हैं कि या तो सारा सामान समेटेगी या साहिब फर्ज को दे देने के बाद जो बाकी बचेगा वो लेगी। जी, वालिद की दूसरी बीवी, दूसरी हो या तीसरी या चौथी, वो बीवी के हुक्म में रहनी है। वो हम लिखेंगे जिंदा कितनी बीवियां हैं उनके जाने के बाद मैयत की। तो बेटी अब ना तो यहाँ एक से जायद है और ना इनके साथ मुज़क्कर वारिस इनके दर्जे का मौजूद है, तो अकेली बेटी को क्या मिलता है? निस्फ। अब बहन की जितनी हालतें हैं वो सारी, अकेली है, ज़ाहिर में अकेली है, लेकिन टेबल में बेटी के साथ मिलकर आई है। जब बहन बेटी के साथ, मैयत की बहन मैयत की बेटी के साथ मिलकर आए तो उस वक्त ये असबा माल गैर बनती है। असबा माल गैर बनती है। हमने पढ़ा है निसफ का मतलब होता है 1/2, यानी कुल माल के कितने हिस्से करने हैं? 2। तो उसमें से निसफ, 2 का निसफ क्या होता है? 1। 2 में से 1 इसको दिया, बाकी कितना बचा? असबा ने बाकी सारा ले जाना है, वो कितना है? 1। ये बहन को मिल गया। जी, बेटी और पोती वारिस हैं। जी, समझ आ गई इसकी किसी को नहीं समझ आई तो जरा करें। उसको आपने समझना नहीं बेटा, जिसने मुश्किल कहा था आपने उनको समझना नहीं है, बस आपने उनको लिखना है। काफी शोर करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद बातें कर ले तो बेहतर होगा। नहीं, वो क्लास पढ़ रहे हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं, बातें तो कोई नहीं कर रहा मेरे सामने। जैसे आप सवाल कर रहे हैं बेटा, वैसे वो मेरे से सवाल ही कर रहे हैं। शोर। जी, इसके बाद जी दूसरा सवाल हमारे सामने आया है। मैयत ने बेटी और पोती छोड़ी है, बेटी और पोती। बेटी अकेली है, एक से जायद नहीं है, साथ में तीसरी हालत क्या थी कि मुज़क्कर वारिस नहीं है, तो बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ। पोती अकेली है, एक से जायद नहीं है, और तीसरी हालत हमने क्या पढ़ी थी? साथ में एक बेटी भी आ गई है, तो फिर बेटी पोती का क्या हिस्सा रह गया? सुदस। ये इसके हिस्से निकल आए। जी, क्या कह रहे? वो बाकी भी देने हैं, पहले ये दे लो तुसी। जितना समझ आ रहा है वो समझे, बाकी जैसे ये समझ आना शुरू हो गया वो भी आएगा। परेशानी नहीं लेनी है आपने, इंशाल्लाह छोड़ के नहीं, एक जरा भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, विरासत पूरी तकसीम होगी। जी, नानी और पोती। नानी अरबी में दादी को ही कहते हैं, नानी और दादी, अहले अरब इसको दादी जद ही कहते हैं। ठीक है, नानी और पोती। तो नानी की यानी दादी की हमने विरासत क्या पढ़ी है? नानी या दादी उसका हिस्सा है सुदस, और पोती अकेली आ गई है, ना एक से जायद है, ना इनके साथ कोई बेटी आई है, ना इनको महरूम करने वाले पोता पोती या मैयत की 2 से जायद बेटियां या एक बेटी। जब अकेली पोती वारिस बन रही है, उसको कमी करने वाले, महरूम करने वाले कोई मुरासा साथ नहीं है, तो पोती को निसब दे दिया जाएगा। हाँ जी, अब आप में से कोई हल करेगा? मैं ऐसे, आप ऐसे लिखें, ख्वाजा की जिनस से हो, ख्वाजा की जिनस का भी होगा। अभी तो अब बहुत तेज चल रहे हैं, अभी जो सही सालन है उनका तो हमें याद हो जाए इंशाल्लाह, फिर इनका भी कर लेंगे। ठीक है, जो हमें पता चल रहा है कि ये है। बेटा ये वालिद की दूसरी बीवी, इसका क्या मतलब है ये आप मुझे बता दें। बीवी बीवी होती है, दूसरी हो पहली। माँ और हकीकी बेटी, ये की नहीं अभी?
جی ہاں جی، اس کو کوئی حل کرے گا؟ آپ اپنے رجسٹر پہ یہ لکھ لیں، ماں اور بیٹی. ہاں جی، آپ میں سے کرے گا جی، سامنے بیٹھے جڑے لوگ ہیں. ہاں جی، ارشاد نہیں لے گی. انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ہوگا. ہاں جی، ماں کا کیا حصہ ہے؟ کتنے حصے ہیں جی ماں کے؟ ٹوٹل حصے کتنے ہیں ماں کے؟ ماں بچیاں دی ماں نہیں، اپنی ماں. وہ 1/8 ماں اپنی بچیاں دی ماں دا، یعنی بیوی. جی 1/6. کس صورت میں؟ میت کی اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے؟ 1/10، یعنی 1/6. کسی نے کہا بھی ایسے بھی لکھتے ہیں. بیٹی کو کتنا ملنا ہے؟ اکیلی بیٹی آئی ہے، 2 نہیں ہے، 7 مذکر نہیں ہے. اکیلی بیٹی کا کیا ہے؟ نصف. لو جی ماشاء اللہ یاد کر لی وراثت. اس کو مشکل لگ رہی تھی. ماں سدس بیٹی نصف. ماشاء اللہ. لو شفیع صاحب نے حل کر دیا جی، اللہ آپ کو برکت دے. ہاں جی، ماں بیٹا سلوسان 1 سے زائد بیٹیاں. ٹھیک ہے، جب اکیلی بیٹی ہے تو اس کو نصف ملنا ہے. 1 سے زائد ہے تو ان کو جو ہے وہ سلوسان ملنا ہے. آج ہمارا یہ سبق اصحاب الفروض کے حصص پر تھا. تھوڑی سی ہم نے وضاحت کرنے کی بھی کوشش کی ہے. آپ نے انشاءاللہ العزیز اس کو مزید محنت کے ساتھ جو ہے یہ سبق جو دیا ہے ورثاء ان کے حصص دیکھنے کی، غور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ کوشش کریں کہ اس طرح جو ہے چند ایک چھوٹے چھوٹے مسائل بنا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کسی کے ساتھ مل کر کسی کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا. جی شاباش، اچھا کیا جی. چھٹا فیصد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ قطعاً نہیں سوچنا کہ بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو منور فرما دے شرع صدر کے ساتھ. جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم سیکھنے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، ہمارے اذہان میں آسانیوں والے معاملات جو ہیں وہ پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.